السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Zakaullah Faruqi and I am lecturer in ICBG 63 Islamabad. This is our 7th recorded lecture, and in this lecture we're going through unit number 2. So basically it is the remaining part of unit number 2, a glimpse from the life of the Rasul of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the previous lecture, we also had a mind map and we tried to explore various other attributes and epithets about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, the whole life of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam cannot be concluded and summed up in one or two lectures. In the previous lecture, it was the start of the lesson, اور اس لیسن میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف جو واقعات ہیں، اچیومنٹس ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا. بیسیکلی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا ذکر ہے، اور آج اس سے آگے لیسن کو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. فرسٹ پیج جو ہے وہ کور ہو گیا تھا، اس سے آگے ہم اب نیکسٹ پیج جو ہے وہ کور کرنے جا رہے ہیں. He also realized، آپ نے اس بات کو بھی ریئلائز کیا، the burden of responsibility، اس ذمہ داری کے بوجھ کو on his shoulders، اپنے کندھوں پر، which was the mission، جو کہ ایک مشن تھا، to introduce people، کہ متعارف کرایا جائے لوگوں کو to a way of life، زندگی گزارنے کا طریقہ، and that was willed by اللہ سبحانہ و تعالی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا تھی. He returned home، یہ غار حرا کے بعد جب آپ پہ وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام نے آپ پر قرآن پاک کی آیات وہ آپ تک پہنچائیں، تو اس کے بعد کی یہ کیفیت ہے. He returned home shivering، جب آپ گھر لوٹے shivering، کپ کپاتے ہوئے، with excitement، جوش کے ساتھ، and said، اور آپ نے فرمایا، cover me، مجھے ڈھانپ دو. He then put his blessed head، پھر اپنے مبارک سر کو آپ نے رکھا on the knees of our mother، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ ام المومنین ہیں. and upon her asking، اور ان کے پوچھنے پر، told her، آپ کو بتایا، the event of that blessed day، اس مبارک دن کا واقعہ. حضرت ختیجہ a woman of experience، حضرت ختیجہ جو ایک تجربہ کار عورت تھیں، resolve and patience، صبر والی اور پختہ ارادے والی، remained very calm، آپ بڑی پرسکون رہیں، while listening to him، آپ کو سننے کے دوران. then she said، پھر انہوں نے فرمایا،
Rejoice, O son of my uncle, اے میرے چچا کے بیٹے خوش ہو جائیں. Be resolute, پختہ عزم ہو جائیں. And steadfast, اور ثابت قدم ہو جائیں. Where you are, جہاں پہ آپ ہیں. I swear by he, مجھے اس ذات کی قسم کھاتی ہوں who holds ختیجہ's life in his hand, جس کے ہاتھوں میں ختیجہ کی جان ہے. That you are the messenger, کہ آپ ہی وہ رسول ہیں. That these people are waiting for, جو یہ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں. Then she covered, پھر انہوں نے ڈھانپ دیا the messenger of Allah, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے رسول کو. And left him alone in their house, اور ان کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا. To knock on the door of her cousin ورقہ بن نوفل، جو کہ تورات، زبور اور مختلف الہامی کتابوں کے جو عالم تھے، ان کے کزن حضرت ورقہ بن نوفل ان کو ملنے کے لیے گئیں. معذرت کے ساتھ ذرا کمپیوٹر تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے. جی، ہی واز دا اسکالر، جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اسکالر تھے، عالم تھے. ہی واز دا اسکالر آف ہولی بکس، الہامی کتابوں کے. اینڈ آفٹر لسننگ ٹو وٹ حضرت ختیجہ ٹولڈ ہم، اور غور سے سننے کے بعد جو حضرت ختیجہ نے ان کو بتایا. ٹولڈ ہم، انہوں نے آپ کو بتایا، یعنی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے بتایا. He confirmed that، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. That this was the great honor، کہ یہ بہت بڑی ایک عزت ہے. That had also come to حضرت موسیٰ، جن کو انگلش میں موزیز بھی کہتے ہیں، کہ جو عزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. اینڈ حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی. وہی آنر، وہی مرتبہ اور مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا. The messenger of Allah kept waiting, visiting، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے the cave of ہیرا، غار ہیرا کو مسلسل غار ہیرا کی طرف جاتے رہے. ان ماؤنٹ نور، جبل نور میں، نور کے پہاڑ میں جو غار ہیرا تھی. وائل لانگنگ، لانگ ڈیزائر کو کہتے ہیں، خواہش کو کیا کہتے ہیں، اس خواہش کے ساتھ ٹو میٹ حضرت جبرائیل، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سے ملاقات ہوگی. اینڈ ٹو ریسیو دا نیکسٹ میسیج فرام اللہ، اور اللہ سے وہ دوسرا پیغام جو ہے وہ حاصل کریں گے. when 40 days of suspension passed، اور سسپینشن کہتے ہیں منقطع ہونا، منقطع کہتے ہیں تعلق ٹوٹنا، یعنی 40 دن کے عرصے کا وقت جب گزرا. آفٹر دا فرسٹ ریولیشن، پہلی وحی کے منقطع ہونے کے بعد. فور وچ ہی ہیڈ ویٹڈ فار 40 ایئرس، جس کے لیے انہوں نے 40 سال انتظار کیا تھا. ہی ہرڈ دا وائس آف ٹروتھفل، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز
سنائی دی اگین دوبارہ، وچ واز سیئنگ، جو یہ فرما رہے تھے، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یو آر دا ٹرو رسول آف اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہیئر دا سیکنڈ ریولیشن واز گفٹیڈ، یہاں پر دوسری وحی جو آپ کو عطا کی گئی ٹو دا رسول آف اللہ، اللہ کے نبی کو، وچ واز سورہ المدثر، جو کہ سورہ مدثر تھی۔ دس از دا فرسٹ سورہ ٹو بی ریویلڈ ایز اے ہول، یہ وہ پہلی سورہ تھی جو کہ مکمل جو ہے وہ نازل کی گئی، اینڈ بگن ود، اور اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر، یہ اس کی قرآن پاک کی اس طرح، او یو کلاکڈ ون، اے چادر اوڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رائز اینڈ وارن، کھڑے ہو جائیں، اٹھ کھڑے ہوں اور خبردار کریں، اینڈ ڈکلیئر یور لارڈس گریٹنس، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، اینڈ کیپ یور کلودنگ کلین، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، کیپ اوے فرام آل پولوشن، ہر گندگی سے دور رکھتے ہوئے۔ دیز ورسز، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو صفائی کتنی پسند ہے، پہلی جو وحی ہے اس میں علم حاصل کرنے کا بیان ہے، اور دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے جو کلینلینس ہے، صفائی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی۔ دیز ورسز ور کلیریفائنگ، یہ آیات واضح کر رہی تھی دا مشن آف دا لاسٹ رسول، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو۔ دی آسکڈ ہم ٹو ہولڈ دا ہینڈز آف ادر، اور اس میں آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑیں، اینڈ ٹو ڈکلیئر دا نیم آف ہز لارڈ ٹو آل، اور اعلان کریں اپنے رب کا نام ان سب کے آگے۔ فرام ناؤ آن، کیونکہ اب کے بعد، he would talk about the existence and unity of Allah سبحانہ و تعالی، کیونکہ اس کے بعد وہ اللہ کے ایگزسٹنس، وجود، اینڈ یونٹی، اور اللہ کے واحد ہونے کا اعلان کرنے والے تھے۔ he would be emphasizing، اور آپ زور دینے والے تھے، دا نیسیسٹی، ضرورت کو، آف بلیونگ ان دا ججمنٹ ڈے، روز قیامت پر ایمان کے، اینڈ ہی وڈ ٹرائی، اور آپ کوشش کرنے لگے تھے، ٹو اسٹیبلش دا ٹروتھس آف اسلام، اسلام کی سچائی کو قائم کرنے کی۔ ہی انڈاؤٹیڈلی، آپ نے بلا شبہ فلفلڈ، سر انجام کی، نبھائیں، ہز رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری کو، ود پرفیکشن، کمال کے ساتھ، اینڈ ٹو دس ڈے، اور اس دن تک، دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از ریچنگ ہیومینٹی، اب وہ پہنچ رہے تھے، وہ آج جو ہے ان کا پیغام پہنچ رہا ہے انسانیت تک، ان ایوری پارٹ آف دس ورلڈ، دنیا کے ہر حصے میں۔ اللہ ہیز پرفیکٹڈ ہز ریلیجن، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اس مذہب کو، تھرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔
and in the Quran he has verily called Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, اور بلا شبہ verily بلا شبہ بغیر شک کے called حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کہا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم the last of his رسولز، کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء، نبی جین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ پیغام، وہ خدائی پیغام، وہ ڈیوائن میسیج جو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی بھلائی کے لیے شروع ہوا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام ہوا. دس فائنلٹی واز ٹولڈ ایز، اور اس ختم نبوت کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is not the father of any one of you، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن وہ ولاکن رسول اللہ، بٹ ہی از دا میسنجر آف اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اینڈ لاسٹ آف پروفٹس، اور آپ سارے انبیاء میں سے سب سے آخر میں آنے والے، آپ پہ نبوت اور رسالت ختم ہوئی. اینڈ اللہ ہیز نالج آف ایوری تھنگ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ واللہ، تمام تعریفیں اور تمام شکریہ خدا کے لیے، who has blessed us، جس نے ہمیں عطا کیا، to be born as Muslims، کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، and to have the noble قرآن، اور ہمارے پاس واضح قرآن جو ہے، and سنہ of the رسول of اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، to provide us guidance، تاکہ ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکے in every field of life، زندگی کے تمام حصے میں، تمام شعبوں میں. abridged and adopted from the book، یہ خلاصہ ہے اور اس کو لیا گیا پروفٹ محمد دا سلطان آف ہارٹس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دلوں کے سلطان ہیں، سردار ہیں. ریزٹ ایالمز، اور یہ جو رائٹ اینڈ ریزٹ ایالمز جو ہے وہ اس بک کے رائٹر ہیں. اب اس بک کی جو ورڈز ہیں ہمارے پاس، اس کی فونیٹک ٹرانسکرپشن، ساتھ ساتھ ان کے میننگ جو ہے وہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسر کے سیشن کی طرف جائیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے ریویلیشن، آر کے بعد اے ساؤنڈ ہے، وا ساؤنڈ ہے، لا ساؤنڈ ہے، دین ساؤنڈ ہے، ش ساؤنڈ ہے جس کو شوا ساؤنڈ کہتے ہیں. ریویلیشن.
the divine or sacred message to humans, खुदाई या मुकद्दस पैगाम इंसानों के लिए. The second word is emphasize. A sound, m sound, f sound, ph मिलके फा साउंड करती है. अ साउंड है, कट साउंड है. साई I sound has then z sound. Emphasize. Give special importance or value to something. किसी चीज़ पे जोर डालने को भी कहते हैं या किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में भी. इंटेलेक्ट. ई आई साउंड, ना साउंड, ठा साउंड, अ साउंड, ल साउंड, then a sound, k sound, and then th sound. Intellect. A person's mental powers, इंसान की दिमाग की ताकत जिसको हम जहानत भी कहते हैं. द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने और उसके बारे में सवाल जवाब करने का जो हौसला, उसको रीजनिंग कहते हैं. डिवोटेड. ड साउंड, ई साउंड, व साउंड, ओ साउंड, दोनों डिफ्थोंग है ये. थ साउंड, उ साउंड, डिड, ड साउंड. डिवोटेड. वेरी लविंग और लॉयल, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में वफादार होना या शफीक होना. इसी तरह हमारे पास ये एक माइंड मैप है. कल भी हमने लेसन के दौरान जो माइंड मैप है वो उसके बारे में डिस्कस किए. ये भी उसके बारे में एक एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले मैं दोबारा इस लेसन का ज़रा थोड़ा सा आपको रिव्यू बता दूं कि यूनिट नंबर 1 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में क़याम करने के लिए जाते थे. बेसिकली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का और मजमूई तौर पर इंसानों के जो अबतर हालात से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उसी परेशानी के आलम में आप उस गारे हिरा में जबल नूर में जाया करते थे. तो वहीं पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल, आपकी उम्र मुबारक 40 साल हुई, तो वहाँ पर आपको अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही नाज़िल हुई सूरह अलक की सूरत में. और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो पढ़ना, नॉलेज गेन करने की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बताई. और इस मुबारक लम्हे के बाद आप फिर जब इस तरह घर आए और हज़रत खतीजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने आपको तसल्ली और तशफ़ी दी. फिर उनके जो कज़न हज़रत वर्का बिन नौफल जो थे, जो कि हाफिज़ थे, आलम थे मुख्तलिफ़ अल्हामी किताबों के, उनमें उन्होंने ये निशानियाँ पढ़ रखी थी कि आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ़ फरमा होंगे, आएंगे. तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खुशखबरी सुनाई. और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के उस पैगाम को सारी इंसानियत तक पहुँचाने के लिए मुकम्मल डिवोशन के साथ और जानसारी के साथ उस फ़राइज़ को निभाया. और दूसरी वही जो आपको 40 दिन के बाद वहाँ पर गारे हिरा में
دوبارہ نازل ہوئی ہے وہ دوسری جو وحی تھی، یہ پوری ایک قرآن پاک کی صورت تھی، یہ پہلی دفعہ یہ آپ پر نازل ہوئی، سورہ مدثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تو حوصلہ افزائی بھی کی، اور دوسرا کہ صفائی اپنانے کے بارے میں اور اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی گائیڈنس، آپ کو رہنمائی دی آپ کو، اور اسی وجہ سے آپ نے صفائی کو جو وہ ایمان کا الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ یونٹ نمبر 2 کے اور ساتھ ہی ہم نے پھر اس کے مختلف جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے ان کے فونیٹک ٹرانسکرپشن کی بھی پریکٹس کی، آپ بھی دوبارہ ان کی پریکٹس کیجیے گا، ان کے میننگ کو سمجھنے کی، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم جو اس کے کویشچن آنسر ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔